والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائی جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب اویس قاسم اللہ صاحب، پیارے بھائی زبیر گوندل صاحب، محترم بزرگ ڈاکٹر مبشر احمد صاحب، رانا محمد حنیف صاحب، جناب گجر صاحب، اور میرے آج کی اس جلسے میں شریک انتہائی واجب الاحترام ماں، بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے پرعزم پرجوش سربکف انقلابی نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت اسلامی بلوال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس غیرت مند لوگوں کی پاک سرزمین پر جس محبت کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا گیا اور جس بڑی عظیم تعداد میں میرے بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، اور تا حد نظر انسانوں کا ایک سمندر بلوال کے غیرت مند عوام موجود ہے، میرے نوجوان موجود، میرے شہر کے وکلاء، میرے شہر کے علماء، میرے شہر کے مزدور، کسان اور نیکان، میرے شہر کے ڈاکٹر، پروفیسر، اساتذہ کرام اور میرے معصوم طلبہ موجود ہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں اللہ کو نادر اور حاضر جان کر، وہ اللہ جس نے آسمان کو چھت بنایا، جس نے زمین کو فرش بنایا، جس نے سمندروں کو چلایا، جس نے پہاڑوں کو گال دیا، جو صبح اور شام لاتا ہے، جس نے چاند اور ستاروں کو روشنی بخشی ہے، اور جس نے میری اور آپ کے لیے ہمارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، میں اس اللہ کو گواہ کر کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام چاہتا ہوں۔ میں اس ملک میں خلافت کا نظام چاہتا ہوں۔ میں اس ملک میں قرآن اور حدیث کا نظام اور نفاذ چاہتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو عدل اور انصاف ملے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو مسجد میں جس طرح مساوات ملتی ہے، تانوں میں، پٹوان خانوں میں، عدالتوں میں اسی طرح انصاف ملے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو دنیا کے بہترین تعلیم ملے، کہ وہ چاند پر بھی قدم رکھے، مریخ کی طرف بھی جائے، سمندروں کو بھی تسخیر کرے
زمین کے سینے کو پار کر چیر کر سونا اور چاندی بھی نکالے. ایسا تعلیم چاہتا ہوں میں، ایسا تعلیمی نظام چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے تابعدار اور غلام ہوں. آپ کے بچے مساجد میں موجود اور آپ کے لیے رب کریم سے مغفرت کی دعا مانگے. میں اس لیے بات کرتا ہوں، صبح فجر کے وقت ایک بزرگ ملا، روتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہا سراج بھائی میرے 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، لاکھ جتن اور کوشش کی، میرا بیٹا نماز اور مسجد سے نفرت کرتا ہے، جب وہ سجدہ نہیں رکھتا ہے میرے لیے دعا کیسے مانگے گا؟ جب میری زندگی میں نماز نہیں پڑھتا ہے تو میرے مرنے کے بعد نہ میرے قبر پر آئے گا نہ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگے گا. میں نے بھی اس کے بیٹی کے لیے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کا بیٹا ان کے دل کے لیے سکون بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے، نمازی بنا دے. ہم ایسا نظام تعلیم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو جسم کا بھی اور روح کا بھی. ہم ایسا نظام تعلیم چاہتے ہیں کہ انجینئر ہو، سڑکوں کو، پلوں کو، عمارتوں کو تعمیر کرے، قوموں اور ملتوں کو بھی تعمیر کرے. میرے دوستو، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک پر امریکیوں کی بجائے، ان کے ایجنٹوں کی بجائے اللہ اور رسول کے غلاموں کی حکومت ہو. ہم چاہتے ہیں ہماری عدالتوں میں جج کے ہاتھ میں انگریز کی بجائے قرآن حکیم ہو، اس لیے کہ انگریز کی کتاب میں ہمارے ملک میں ہم نے انصاف نہیں دیکھا. ہم چاہتے ہیں لوگوں بزرگوں کا احترام ہو، اس کو لوگ بوجھ نہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ڈگری بھی ہو، روزگار بھی ہو، تاکہ وہ خودکشی نہ کرے، وہ ڈاکے نہ ڈالے، وہ ملک نہ چھوڑے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 58 ملین ایکڑ بنجر زمین آباد ہو جائے تاکہ گندم باہر سے ہم درآمد نہ کریں. ہم آلو، ٹماٹر اور پیاز کے لیے انڈیا کا محتاج نہ بنے. جوانوں کو ہم رقبے دینا چاہتے ہیں، کار اور ٹریکٹر بھی، بیج بھی دینا چاہتے ہیں، اور ایک گرین ٹیلی ویژن قائم کرنا چاہتے ہیں جس کا اور کوئی کام نہ ہو. ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی سمجھائے کہ گھر میں کچن گارڈن کیسے چلانا ہے، اور کسانوں کو بھی سمجھائے کہ کون سا بیج، کتنا کھاد، کتنا پانی دینا ہے. پاکستان گرین پاکستان بن جائے، پاکستان سرسبز پاکستان بن جائے. میرے پیارے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں پنجاب 5 دریاؤں کا نام، ان دریاؤں میں آب حیات بہتا ہے، پھر یہاں کے لوگوں کو پانی کیوں نہیں ملتا؟ پھر یہاں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ پانی کا ہر قطرہ سونے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. ہم اس کو استعمال کریں گے. لوگوں، ہم چاہتے
ہیں کہ جو میرے ملک میں سونا ہے، بلیک سونا کوئلہ کی صورت میں، گرین سونا جنگلات کی صورت میں، اور سرخ سونا زمین میں دفن خزانے ہیں، ہم اس کو نکالیں گے، استعمال کریں گے تاکہ غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ میں ایک ایسا خوشحال پاکستان، جدید اور ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں کے نوجوان اعلیٰ تعلیم کے بعد سعودی عرب، امریکہ اور کینیڈا بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم آپ کو ایسا پاکستان دیں گے کہ یہ عرب بھی یہاں مزدوری کے لیے آئیں گے، یہ انگریز بھی یہاں مزدوری کے لیے آئیں گے۔ لوگوں، آپ کے ساتھ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے ساحل سے نوازا، معدنیات سے نوازا، زمرد کے کانوں سے نوازا، کوئلے کے ذخائر سے نوازا، پاؤں تلے سونا اور چاندی سے نوازا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ 65% باہمت باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اٹلی پاکستان، 23 کروڑ عوام کا پاکستان، کلمے کے نام پر قائم شدہ پاکستان، 1 کلو آٹے کے لیے ٹرک کے پیچھے کھڑا ہے۔ مائیں، بہنوں اور بیٹیاں بھی شناختی کارڈ ہاتھ میں لیے ٹرک کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لوگوں، میں آپ سے جرگہ کرنے، یہ بلوال لوگوں کا اکٹھ ہے، مشورہ کرنے آیا ہوں۔ 70 لاکھ آپ کے نوجوان تباہ ہو گئے، نشہ کے عادی ہو گئے۔ ہر 5واں پاکستانی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ 2 کروڑ آپ کے بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ نہ عدالتوں میں انصاف غریب کے لیے، نہ روزگار میں حصہ غریب کے لیے، نہ اسپتالوں میں علاج غریب کے لیے، نہ تانوں اور تحصیلوں اور پٹوان خانوں میں احترام غریب کے لیے۔ لوگوں کیا کرنا ہے؟ اقبال نے فرمایا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں ہوگی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اس کھیت میں پسینہ آپ بہاتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ بھوکا سوتے ہیں۔ محنت آپ کی اور پل اس ملک کا ظالم جاگیردار کرب سرمایہ دار کھاتا ہے۔ جذبوں میں ہمیں تعبیر ملی، افکار میں تدبیر ملی، باتوں میں عجب تاثیر ملی۔ بہنوں اور بیٹیوں، میں اس لیے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے 170 ارب روپے کے لیے میرے بچوں اور بچوں کے ٹافیوں پر ٹیکس لگایا، بسکٹ پر ٹیکس لگایا، ماچس کے ڈبے پر ٹیکس لگایا۔ 170 ارب روپے کے لیے آپ کو نچوڑا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کہتا ہے میں متحدہ عرب امارات گیا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کے حکمران سے کوئی بھیک مانگو، لیکن پھر اپنی دل کو مضبوط کیا اور عرض کیا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اگر 1 ارب روپیہ ڈالر دے دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں جانا چاہتے تھے، ترکی کے صدر نے سلام کیا،
کہ میں اپنی لاشوں کو دفنانے میں مصروف ہوں، تمہارے پروٹوکول کے لیے ابھی میرے ساتھ وقت نہیں ہے۔ لوگوں، 170 ارب کے لیے آپ کو IMF کے حوالے کیا، ورلڈ بینک کے حوالے کیا۔ یہاں IMF اور ورلڈ بینک جو حقیقت میں امریکہ کے ایجنٹ ہے، ایک عام بابو آ کر ہمارے وزیر اعظم کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرو، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرو، آٹے اور چاول اور چینی کی قیمت میں اضافہ کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں، یہ ملک آپ کا ہے یا امریکہ کا ہے؟ فیصلے تو امریکہ کرتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے کہ بابا مجھے بھی ٹیلی ویژن اسکرین سے پتہ چلتا ہے کہ آج روپیہ کی قدر میں اتنی کمی ہوئی۔ نہ وزیر اعظم کو پتہ چلتا ہے کہ فیصلے کون کرتا ہے، نہ کیبنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں، نہ قومی اسمبلی میں فیصلے ہوتے ہیں، نہ سینٹ میں فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے 23 کروڑ عوام، آپ کے فیصلے 1947 سے قبل بھی انگریز کرتے تھے، اور آج بھی حکمرانوں نے آپ کو امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ باتوں میں عجب تاثیر ملی، باتوں میں عجب تاثیر ملی، باتوں میں صداقت کا پرچم لہرا۔ 170 ارب روپیہ کے نئے ٹیکسز لگائے گئے، اور یہ بھی 3 مہینوں کے لیے ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ 3 مہینوں کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ کیا علاج ہے؟ پہلا علاج تو یہ ہے کہ میرے ساتھ 18 افراد کا لسٹ ہے، ان کے اثاثوں کا، ان کے سرمایہ کے بارے میں نیٹ میں موجود، گوگل پہ جا کر تو معلومات موجود۔ یہ 18 افراد ہے، ان کے کل اثاثے 3881 ارب روپیہ ہے۔ اس میں ایک غریب آصف علی زرداری صاحب، ایک بیچارہ بے کس بلاول صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، مونس الہی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مرحوم مشرف صاحب، راحیل شریف صاحب، اشتیاق کیانی صاحب، پرویز مشرف صاحب جو ابھی ریلت پر مار گئے، صدر الدین ہاشوانی، میاں محمد منشا، ملک ریاض، ناصر حسین، رفیق حبیب، 3881 ارب روپیہ کا سرمایہ ہے ان 18 افراد کے ساتھ۔ یہی لوگ سیاست کرتے ہیں، اسی چند لوگوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہے۔ یہ تمہاری تقدیر اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں، جس کی بھی حکومت ہو ان سب کے بارے نگارے ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جب قوم پر مشکل وقت آتا ہے، سب سے پہلے قربانی وقت کا حکمران دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، اس نے گھی کا استعمال اور میٹھے کا استعمال چھوڑ دیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا بھوک کی وجہ سے۔ جنگ خندق میں سردار ابو جہان نے جب اپنے پیٹ سے قمیص اٹھایا تو 2 پتھر رکھے تھے۔ قوم کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے جب قائد قربانی دیتا ہے۔ یہ پروٹوکول کلچر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 5 لاکھ گاڑیاں ہیں سرکاری، 3000 روزانہ کا پیٹرول استعمال کرتے ہیں۔ اب 5 لاکھ گاڑیاں جب 3000 روپیہ کی پیٹرول استعمال کرتے ہیں تو ہر دن آپ پر کروڑ کا قرضہ
چڑھاتے ہیں لوگ. ابھی اویس نے بتایا کہ 104 کنال پر مشتمل گھر میں ایک کمشنر رہتا ہے. ایک غریب قوم کے لیے جائز ہے. 700 کنال گھر میں ایک گورنر رہتا ہے. کیا ایک مقروض قوم کے لیے جائز ہے؟ میرے دوستو، آپ ٹیکس دیتے ہیں، یہ مفتخورے ٹیکس نہیں دیتے. پیٹرول مفت، بجلی مفت، گیس مفت، ٹیلی فون مفت، جہاز کے ٹکٹ مفت، حتیٰ کہ عمرے اور حج پر بھی جاتے ہیں، وہ بھی غریب کے لہو نچوڑ کر حج پر حج اور عمروں پر عمرے، اور پھر واپس آ کر ہم پر احسان بھی جتاتے ہیں کہ میرے لیے کعبے کا دروازہ سعودی حکومت نے کھولا تھا اور میں کعبے کے چھت پر کھڑا تھا. کیا یہ جائز ہے؟ میرے دوستو، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے ان سے گلے نہیں ہیں. یہ انگریز کے ساتھ تھے، یہ میر جعفر اور میر صادق کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انگریز نے جا کر تمہاری پر یہی اپنے جنگ مسلط کیے ہیں. 75 سالوں سے یہی لوگ تمہاری اوپر مسلط ہیں. ایک اچھی حکومت کیا ہوتی ہے؟ جہاں کے لوگ خوشحال ہو. آپ مجھے بتائیں، آپ خوشحال ہیں؟ اس حکومت سے آپ خوشحال ہیں؟ اچھی حکومت وہی ہوتی ہے جہاں امن و امان ہو. آج کراچی میں بھی پولیس آفیسر کے دفتر میں دہشت گردی، اور پشاور میں بھی پولیس لائن کے اندر دہشت گردی. تو جب پولیس محفوظ نہیں ہے، آپ کا محافظ، پھر کون محفوظ ہوگا؟ ممبر اور محراب کی حفاظت، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت، ہمارے اسکولوں اور کالج کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک اچھی حکومت وہی ہوتی ہے جس میں عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو، غریب اور مالدار ایک جیسا ہو، خان نواب اور بازار کا چوکیدار ایک جیسا ہو. لوگوں، مصر میں گورنر تھے عمر بن العاص، اس نے ایک آدمی کو پکڑا اور گھر لایا. جرم کیا تھا، ثابت ہوا تو کوڑے لگائے. حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین کو اس کو پتہ چلا، خط لکھا کہ عمر، آپ نے میرے بیٹے کو گرفتار کیا اور گھر میں لا کر ان کو کوڑے لگائے ہیں. آپ نے ظلم کیا، اس لیے کہ غریب آدمی کو آپ پکڑتے ہیں، چوک میں سزا دیتے ہیں، اور امیر المومنین کے بیٹے کو پکڑ کر آپ نے گھر میں لا کر پروٹوکول کے ساتھ سزا دی ہے. ان کو گدے پر بٹھا کر مدینہ بھیجو. اور جب اس کو پہنچایا گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو چوک میں دوبارہ کوڑے لگائے. ہم یہ نظام چاہتے ہیں جس میں حکمران کا بیٹا بھی جرم کرے، غریب کا بیٹا بھی جرم کرے. میرے دوستو، اس لیے اس ملک میں عدل اور انصاف اور قانون کی حکمرانی کی بجائے افراد کی بادشاہت ہے. ابھی امریکی صدر کے گھر میں پولیس داخل ہو گئی، 13 گھنٹے پولیس نے ان کے در دیوار، الماری اور دروازوں کی تلاشی لی. کیا آپ کے ملک میں آپ کا ایک پولیس کسی ایم ایل اے اور ایم پی اے کے گھر داخل ہو سکتی ہے؟ یہاں قانون ہے غریب کے لیے، قانون ہے کمزور کے لیے. سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، نیب کے ادارے ہو، یہ زور اور ان وی آئی پی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کئی دنوں سے عدالت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے صدر چیئرمین عدالت تشریف لائیں. وہ کہتے جج کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، میں کیوں جاؤں؟ آج میں نے اخبار پڑھا، خیبر پختونخوا کے گورنر نے بیان دیا تھا
کہ مجھے عدالت میں بلایا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنر بھی عدالت میں داخل اور حاضر ہو جائے؟ عدالت میں حاضری دینا غریب کا کام ہے، جج کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا غریب کا کام ہے۔ اور یہ وی آئی پی چاہتے ہیں کہ عدالت ان کے حجرے میں لگے، ایم این اے کی حجرہ، ایم پی اے کا حجرہ، سینیٹر کا حجرہ، وزیر مشیر کا حجرہ، یہ لوگ کبھی بھی ادھر حاضری دینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم سارے مولا ہم کی پہچان والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں پاکستان، ہم کی پہچان والے ہی مل کر بدل سکتے ہیں۔ میری بات سنو، میں آپ کے لیے نکلا ہوں۔ ایک اچھی حکومت وہی ہوتی ہے جس میں معیشت بہتر ہے۔ تو ان لوگوں کا تو دین ٹھیک ہے، سورہ اخلاص تک ان کو نہیں آتا۔ آپ پوچھے بابا آپ نے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ کہتے ہیں میرا پرسنل مسئلہ ہے، آپ کو اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دنیا کو بھی تباہ کیا، معیشت کو بھی تباہ کیا، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہمارے اوپر کسی نے ڈمبم تو استعمال نہیں کیا، لیکن آج ہمارے پاس زر مبادلہ ختم ہے، صرف 2.7 بلین ڈالر رہ گئے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں 1000 کلومیٹر فاصلہ ہے، بنگلہ دیش میں 37 ارب ڈالر زر مبادلہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم تو ایک تھے، آپ کی کرنسی، آپ کا روپیہ افغانی بہتر، نیپال کا کرنسی، بھوٹان کی کرنسی، سری لنکا کی، میں امریکہ کی بات نہیں کرتا ہوں، پڑوس ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ پیسہ کہاں گیا؟ جب 63,000 ارب قرضہ لیا گیا تو کس نے کہا؟ میں صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قرضہ لیا ہے پیپلز پارٹی نے، قرضہ لیا ہے پی ٹی آئی نے، قرضہ لیا ہے پی ڈی ایم نے، ان لوگوں کی جائیدادوں کو بیچ کر یہ قرضہ ادا کیا جائے، غریب پر ووٹ نہ ڈالا جائے۔ ہم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا حصہ، شہرت انہوں نے بیچا، لاکھوں کشمیریوں نے آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ ہمارے لیڈر ڈاکٹر مبشر صدیقی کا بھائی اور بھتیجا بھی کشمیر میں شہید ہو گئے۔ بلوال کو سلام، آپ نے کشمیر کے لیے شہداء پیش کیے۔ وہ پیارا کشمیر ان پی ڈی ایم اور پی پی آئی والوں نے بیچا۔ آفیہ کے واپس لانے کے لیے ایک بار بھی امریکہ جا کر مطالبہ نہیں کر سکے۔ فحاشی اریانی اور ہم جنس پرستی کا بل، ٹرانسجنڈر، انہوں نے مل کر پاس کیا۔ IMF کے کہنے پر ہر قانون پر ٹپا انہوں نے لگایا۔ آج یہ کہتے ہیں ہم اصولی آدمی ہیں۔ اصولی اور نظریاتی سیاست صرف جماعت اسلامی کرتی ہے۔ جب باجوہ صاحب نے ان سب کے گردن پر پاؤں رکھ کر ان سے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن دو، یہی مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا، پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا، پیپل پارٹی نے بھی ساتھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو ساتھ نہیں دوں گا، میں اصولوں کی بات کرتا ہوں، میرٹ کی بات کرتا ہوں، سینیارٹی کی بات کرتا ہوں۔ مار گئی مہنگائی، سبنوں مار گئی مہنگائی، مار گئی مہنگائی۔ بلوال
ملک کے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل کا وزیر اعظم کہتے تھے کہ سکون قبر میں ملے گا آپ کو، تو اس سکون کے لیے تو مرنا بھی لازمی تھا نا۔ آج کا وزیر اعظم کہتا ہے ایک وقت کا کھانا کھایا کرو، ایک پیالی چائے پہ گزارا کرو۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ قبر بیٹھوں۔ میں کہتا ہوں چائنا سے معاہدہ ہوا کہ پاکستان سے گندم نہیں گدے درآمد کریں گے۔ میں چائنیز سے کہتا ہوں کہ گدی ادھر چھوڑو، یہ جو حکمران ہے جس نے اس پاکستان کو تباہ کیا، اس کو لے جاؤ تاکہ ہم ترقی کرے، تاکہ ہم آگے بڑھے، تاکہ ہم اپنے قوم کو کھڑے ہو جاؤ۔ جاپان پر ایٹم بم استعمال ہوا، وہ قوم دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ ملیشیا نے ترقی کی، چھوٹا ملک ہے۔ چائنا نے ترقی کی، ساری دنیا میں سست اور کاہل قوم تھی، لیکن ہم کہاں رہ گئے؟ ہم زمین پر بھی نہیں ہیں اور آسمان کی طرف بھی نہیں جا سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر آج مشورہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی موجودگی میں 100 سال بھی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو ملے، ترقی نہیں ہی ممکن۔ آج مسلم لیگ کی نائب صدر صاحبہ، سینئر نائب صدر صاحبہ کہتی ہے کہ میری حکومت یہ نہیں ہے، میری حکومت وہ ہوگی جب میری باپ کی حکومت ہو۔ یعنی یہ ملک غلام ہے، یا ان کی حکومت ہوگی یا ان کے باپ کی حکومت ہوگی۔ مسلم لیگ کی حکومت ہے اور یہ کہتے ہیں میری حکومت نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو سمجھداریاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدر پی ٹی آئی کا، وزیر اعظم مسلم لیگ کا، وزیر خارجہ پیپل پارٹی کا، جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں پھر عوام کو چہرہ نہیں دکھایا، سیر سپاٹا کرتا ہے، مزے کرتا ہے۔ شاعری ملک دنیا میں کوئی ملک ہو جہاں ہمارا جہاد اور بلاول صاحب وہاں نہیں کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ادھر MNPs ہیں، ان کی کارکردگی آج میں نے دیکھی۔ میں کنڈرات سے ہو کر گزرا ہوں، اجناح سڑک کو میں نے دیکھا۔ میں نے زبیر گوندل صاحب سے کہا کہ یار